الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا دراصل حج جو ایک عجیب و غریب روحانی عبادت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے والے کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے جو 4 عبادتیں رکھی، انہیں عبادتوں میں آپ دیکھیں گے کہ نماز جو ہر مسلمان پر 5 مرتبہ فرض ہے، وہ بدنی عبادت ہے، جسم سے اس کو انسان بجا لاتا ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مال خرچ کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ روزہ جسمانی عبادت ہے، جسم کو اگر آپ چاہیں تو یہ لفظ استعمال کریں کہ جسم کو مشقت ہوتی ہے، جسم کو زحمت ہوتی ہے، یا جسم کو قربانی دینی پڑتی ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں انسان کا مال بھی لگتا ہے، انسان کا جسم بھی لگتا ہے۔ یہ بدنی عبادت بھی ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ایسا عجیب و غریب طریقہ ہے جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامل بندگی کے ساتھ بجا لایا۔ تاریخ کے اوراق کو ذرا پلٹ کر آپ اس زمانے کو دیکھیں کہ آج سے 6000 سال پرانی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک علاقے میں، جس کا پچھلا اور پرانا نام کلدان تھا، جو بغداد کے شمال میں پڑتی تھی، اس سلطنت میں پیدا ہوئے، جبکہ پوری دنیا میں شرک کا بول بالا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے وہ روئے زمین سے اٹھ چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات مٹ گئی تھی، دھندلی ہو گئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے دین کے نمائندے، ان کی تعلیمات دنیا سے مٹا دی گئی تھی۔ اس موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاندان میں آنکھیں کھولی، جس خاندان میں شرک کا رواج ہے، جو خاندان دریا میں تنکے کی طرح بہتا ہے، جس خاندان کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے، جس خاندان کا اپنا کوئی تشخص نہیں ہے۔ لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ خاندان بھی پوجا کرتا ہے، لوگ مورتی بناتے ہیں، وہ خاندان بھی مورتی بناتا ہے۔ کوئی ایسا مزاج نہیں ہے خاندان کا جو ملک سے، عام سوسائٹی سے اس خاندان کو ممتاز کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ممتاز بندے کو پیدا فرمایا جو روز اول سے شرک سے بیزار ہے۔ بچپن سے، جب سے انہوں نے آنکھیں کھولی، شرک سے بیزار، اور عمر کے بڑے مرحلے کو بھی نہیں پہنچتے ہیں، بلکہ نوخیز ہے، نوجوانی کا ابتدائی مرحلہ ہے کہ ایسے شرک کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے ہیں، اتنا شرک کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں
کہ ایک ہلچل سی مچ گئی اور پھر اس وقت تو تہلکہ مچ گیا جب آپ نے بتوں کو توڑ ڈالا، اور وہ بھی عجیب و غریب انداز میں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میلے کے دن سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی، لوگ آئے میلے سے فارغ ہو کر، پوجا کا وقت ہوا، پہنچے مندر تو دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہوئے، اور کہا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے، وہی بتوں کا برا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان میں کوئی جان نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کو نہ پوچھو، انہی کو پکڑو۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہا کہ بتوں سے پوچھو، جس کے گردن میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے اسی سے بات کرو۔ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شرمندہ ہو گئے، لیکن بہرحال کیا وہی جو ابلیس نے پٹی پڑھائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک ڈالا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن آگ میں رہے، روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام 24 گھنٹے آگ میں رہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر برآمد ہوئے، تو اتنا بڑا یہ معجزہ تھا کہ اس معجزے کو دیکھ لینے کے بعد سارے لوگوں کو توبہ کر لینی چاہیے تھی، لیکن کسی نے بھی توبہ نہیں کی، بلکہ بادشاہ تک، نمرود تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا۔ اس نے بہت انٹرویو لیا، بڑی کوشش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دبانے کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات کی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی، جس پر اس نے کہا کہ دیکھو اس مذہب کے ساتھ تم ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو میسیج دیا گیا، ان کے والد کو میسیج دیا گیا، جن کا نام قرآن پاک میں آزر کہا گیا اور جن کا نام تورات میں طارح ہے، لیکن لازمی بات ہے یہ زبانوں کے بدلنے سے نام بہت بدلتے رہتے ہیں۔ جس کو آپ چائنا کہتے ہیں اس کو عرب سین کہتے ہیں، جس کو ہم چائنا کہتے ہیں اس کو آپ عرب پوچھ لیجئے، کسی بھی عرب سے وہ سین کہتا ہے۔ تو یہ نام بدلتے رہتے ہیں زبانوں کے بدلنے کی وجہ سے، لیکن قرآن مجید کا بہرحال بیان وہ بہت مستند ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کفر ہے۔ اس میں آزر کہا گیا، تو وہ آزر بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم بتوں کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس ملک میں رہ سکو۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک ہے پھر میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور ایک اس زمانے کی ترقی یافتہ سلطنت، اس زمانے کا ترقی یافتہ ملک جس میں سڑکیں ہیں، محل بنے ہوئے ہیں، باغات ہیں اور زندگی کے سارے سامان میسر ہے، اس ملک کو چھوڑ کر نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط کے ساتھ، جو تنہا ایمان قبول کرنے والے ایک ہی مسلمان تھے، جو حضرت لوط علیہ السلام جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور دوسری خاتون تھی حضرت سارہ، یہ بھی ایمان قبول کر چکی، یہ تینوں اس ملک سے نکل رہے ہیں، وطن سے نکل رہے ہیں۔ والدہ بہت چاہتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ ہمارے ذہن میں رہے کہ والدہ کا عالم یہ تھا کہ وہ ماہیے بے آب ہو رہی تھی جب گھر میں، جس وقت ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، وہ اچھل رہی تھی، تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ بی بی عجیب بات ہو گئی، آپ کے فرزند تو بہت خوش ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے باغ میں بیٹھے ہیں، بلکہ بعضوں نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت کے انگور دیے گئے تھے اور وہ آپ انگور بیچوں بیچ آگ میں نوش فرما رہے تھے۔ تو کہا بی بی آپ کے فرزند تو بہت خوش ہے، ان کو تو آگ کچھ نہیں کر پائی۔ تو دوڑتی ہوئی پھر وہ آ گئی باہر اور اس کے بعد مجمع کو چیرتی ہوئی آگ کے قریب آئی تو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا بیٹا تم کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا؟ کہا ماں یہ آگ ظاہر میں آگ ہے، اندرون میں تو یہ بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، یہاں تو بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو کہا کیا میں بیٹے اندر آ سکتی ہوں؟ تو کہا آپ آ کر دیکھ لیجئے۔ وہ چھلانگ لگاتی ہیں، اندر جاتی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی کو چومتی ہے، واپس آتی ہیں۔ ایسی چاہنے والی ماں بھی گھر میں ہے اور گھر کی سہولیات بھی ہے، وطن بھی ہے، وطن کی سہولیات بھی ہے، شہر بھی اچھا ترقی یافتہ ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔
یہ نہیں کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں محجر کی طرف جا رہا ہوں، نئے ملک کی طرف جا رہا ہوں جہاں اللہ کی عبادت کروں گا، ایک نئے شہر کی طرف جا رہا ہوں جہاں اللہ کی خوشنودی کی کوشش کروں گا. نہیں، کیا کہا؟ انی ذاہب الی ربی، میں رب کی طرف جا رہا ہوں، رب کی طرف جا رہا ہوں. سیہدین، وہ مجھے راستہ بتائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مختصر سے کنبے کے ساتھ نکلتے ہیں اور پھر روانہ ہو گئے. روانہ ہونے کے بعد چلتے چلتے آپ میپ اٹھا کر دیکھیے کتنا لمبا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. عراق کے نوک میں چلتے چلتے ملک مصر میں داخل ہو گئے. سلطنت بدل گئی اور مصر کا کچھ اور حال ہو رہا ہے، بلکہ مصر بدحال ہو رہا ہے، وہاں سورج کی پوجا ہوتی ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام غیر اللہ کی عبادت سے بیزار، وہاں بھی لوگوں سے یہی کہا اللہ کی عبادت کرو، کیا کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کرو، کیا کر رہے ہو. بادشاہ تک لوگوں نے خبر پہنچا دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو بھی دعوت دی. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو ان کو تو جیل میں ڈالو. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام گرفتار، اور ایسے کہ دوسری جگہ حضرت سارہ کو رکھ دیا گیا. اور وہ چاہتا ہے کہ حضرت سارہ وہ ان سے نکاح کر لے، شادی کر لے، اپنے محل میں روک لے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کر دے. اس نیت کے ساتھ وہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسا حکم آیا، پتھر کا ہو کر رہ گیا. جب پلٹنا چاہا تو پلٹ گیا، جب بڑھنا چاہا تو پھر سکتے میں آ گیا، منجمد ہو گیا، جم گیا. 3 مرتبہ جب یہ ہوا تو بادشاہ نے کہا نہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں، ان کا معاملہ کچھ خاص ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہا کہ دیکھیں آپ یہاں سے آگے روانہ ہو جائیے، یہاں تو بہت مشکل ہے، لوگ سارے کے سارے آپ کی بات نہیں مانیں گے، بڑی مخالفت ہوگی. ہاں البتہ یہ ہے آپ کی خدمت میں اپنی صاحبزادی کو، شہزادی کو، ہاجرہ کو پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میں تو سارہ سے نکاح کر چکا ہوں، انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور اب کوئی نئے نکاح کا ارادہ نہیں. بادشاہ نے کہا نہیں، آپ ہاجرہ کو قبول کر لیں کیونکہ ہاجرہ محل میں شہزادی بن کر رہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی نوکرانی بن کر رہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر ضد ہو تو بی بی سارہ کی خدمت میں پیش کر دو، وہ ان کے ساتھ رہیں گی. لہذا حضرت سارہ کی خدمت میں حضرت ہاجرہ کو پیش کر دیا گیا. اب اس کے بعد سے یہ قافلہ مصر سے چلتے 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 ملک شام پہنچا، اور شام میں اس علاقے میں آج جو دمشق کے تقریباً نارتھ میں پڑتا ہے، جہاں آج الخلیل نامی شہر موجود ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے. الخلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت لوگوں نے قبول کی اور اسلام قبول کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہو گئے. دیکھتے دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح معاونین مل گئے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ملے تھے. ماحول سازگار ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام الحمدللہ اللہ کے دین پر، اس کے دین کی خدمت کے ساتھ، دعوت و تبلیغ کے ساتھ، اپنے پورے مشن کے ساتھ ملک شام میں شہر خلیل میں قیام فرما ہیں. اور حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم کے علاقے میں آگے بھیج دیا، وہاں حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اسی اثنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوتا ہے کہ میری عمر نکلتی جا رہی ہے، اگر مجھے اولاد ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف ہوتی، اللہ کے دین کی خدمت انجام دیتی. 80 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو چکی ہے. حضرت سارہ نے محسوس کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کیا خواہش ہے. لہذا حضرت سارہ کہتی ہیں کہ میں اجازت دیتی ہوں کہ جن کو میں نوکرانی بنائی ہوئی ہوں، اپنی خادمہ بنائی ہوئی ہوں، ہاجرہ، ان سے آپ نکاح کر لیجئے، ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو اولاد عنایت فرمائے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ملی، فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بڑے بردبار، بڑے سنجیدہ اور ثابت قدم صبر کرنے والے لڑکے کی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہے، 86. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد عنایت فرمائی اس عمر میں. اور پھر
اس خوشخبری کے ساتھ کہ وہ غلامین حلیم بڑا نیک بردبار سنجیدہ بیٹا ہوگا، اب تو میرے دین کا اور میرا جو مشن ہے، میری جو دعوت ہے اس کو آگے بڑھائے گا۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چند دن کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آتا ہے کہ ہاجرہ کو لے کر، اسماعیل کو لے کر اس مقام کی طرف جاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وحی الہی پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت ہاجرہ کو لے لیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے لیا، سفر کرتے چلے گئے، کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے روز اول سے کعبۃ اللہ کے لیے منتخب کیا تھا۔ ایک چبوترا تھا جو اونچا کر دیا گیا تھا، یہ وہ چبوترا ہے جس کے بارے میں تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کا طواف کیا تھا۔ یہ وہ چبوترا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے مکمل 7 چکر کاٹے تھے۔ یہ کعبۃ اللہ کا چبوترا ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے بالکل پیرلل متوازی اوپر ملائے اعلیٰ میں آسمان میں البیت المعمور ہے، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، جس کا فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح زمین پر ہمیشہ 24 گھنٹے کعبۃ اللہ کا طواف ہوتا رہتا ہے، اسی طرح بیت المعمور کا بھی 24 گھنٹے طواف ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ چبوترا ہے جہاں پہ بیت اللہ کی عمارت بننا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ وہ اللہ کا گھر ہے جو روز اول سے سب سے پہلے ہی منتخب کر لیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے یہ گھر بنایا گیا، اس کا نشان اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ لیکن ابھی غیر محسوس ایک چبوترا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جس مقام کا تذکرہ کیا گیا وہ یہی ہے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا، واپس آنے لگے۔ وہ دوڑ دوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑتی تھی، کہتی تھی کہ اس ویرانے میں آپ ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نہ یہاں انسان ہے، نہ حیوان، نہ یہاں درخت ہے، نہ سایہ، نہ پانی، یہاں ہم کیسے زندگی بسر کریں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سر جھکائے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑتی جا رہی ہیں، پکڑتی جا رہی ہیں، اور اخیر میں وہ کہتی ہیں، بخاری میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہمارے پاس ذرا خواتین بھی دینی کام ہم زیادہ کرنے لگے، اور ذرا نوجوان نماز کا زیادہ پابند ہو جائے، تہجد میں بھی اٹھنے لگے، تو پھر خواتین کہنے لگتی یہی دین ہے کیا، یہی اسلام ہے کیا؟ تو ایسے ہی لب و لہجے میں انہوں نے کچھ کہا یہی اللہ کا حکم ہے کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں اس بات میں، ہاں یہی اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اس خاتون کا امتیاز دیکھیے، وہ پورے اعتماد کے ساتھ کہتی ہے اذن فلن یضیع اللہ، پھر خدا کی قسم اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے، آپ جائیے، اللہ کا حکم ہے تو ہم کو چھوڑ کر جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو، حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے کہاں؟ ملک شام۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم جاؤ پھر خبر لو۔ پھر مکہ مکرمہ تشریف لائے، ہجرت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر الحمدللہ کافی ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 140 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آتے ہیں، جب پھر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہاں تھوڑی سی آبادی ہو گئی ہے، اور 4-8 گھر بنے ہوئے ہیں، پانی بھی ہے اور کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے کھیل کود رہے، چل پھرنے کے قابل ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر خوش ہوئے ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے کہ جس بیٹے کے بارے میں یہ گمان تھا کہ شاید دوبارہ زندگی میں اس کی صورت بھی دیکھنے کو ملے کہ نہ ملے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحت مند کھیلتے کودتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے سے لگ گئے۔ پھر اس کے بعد سے قیام کیا کہ اچانک وحی آئی، خواب میں دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک دن دیکھا تو سوچا کہ شاید ایسا حکم نہ ہو، کیونکہ انبیاء کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچا کہ حکم نہ ہو، صرف کچھ خبر دی گئی ہو۔ دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے بھی دن دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ حکم ہے۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹے بار بار یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جو حکم ہے وہ کریے، میں صبر کروں گا، ثابت قدم رہوں گا۔
میرے بارے میں آپ یہ تصور نہ کریں کہ میں یہاں آپ کا ساتھ نہ دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، بیٹا چلنے کے قابل ہو گیا ہے، اپنے والد کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہے، تو پھر والد کو کیا فخر ہوتا ہے، ذرا سوچی کیسے سینہ پھلا کے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے وہ چلتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو خواب بھی کچھ اور تھے، تمنائیں بھی کچھ اور تھی۔ وہ تو سوچا تھا کہ میرے دین کا یہ علمبردار اور میرے پیغام کو لے کر چلنے والا، میرے مشن کا یہ حامل، لیکن اب اللہ کا حکم ہے ذبح کرنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلا دن تو غور کرتے رہے 9 ذی الحجہ کو، دوسرا دن 8 ذی الحجہ کو غور و فکر کرتے رہے، اور دوسرا دن 9 ذی الحجہ کا پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فجر بعد لے کر جاتے ہیں، منا میں ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ بدل میں دمبا آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد حکم ہوا خلیل اللہ کو، ذبیح اللہ کو حکم ہوا کہ اب میرے گھر کی تم تعمیر کرو، ایسے مزدوروں کی ہم کو ضرورت ہے۔ جس مزدور کا عالم یہ کہ جس نے اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ مولا صرف تیری طرف رخ، جس مزدور کا عالم یہ جس نے کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز تو نماز، میری قربانی تو قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو کہا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اسماعیل اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کی تعمیر کرو، بنیادیں بلند کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہر دو نے والد اور فرزند، اسی لیے بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، والد سے مراد حضرت ابراہیم ہے، وما ولد اولاد سے مراد حضرت اسماعیل ہے۔ کہا بیشتر مفسرین کی رائے یہ والد ہے اور یہ اولاد ہے، اور ہر دو نے مل کے حرم شریف کی تعمیر کی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی اور وقف کر دیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہاں پکارو اللہ کو، یہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، دوڑو، دیوانہ وار بھاگو، طواف کرو اور پھر اعتکاف کرو، رکوع کرو، سجود کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کیجئے، پکاریے، اناؤنسمنٹ کیجئے، حج کا اعلان کیجئے، منادی کر دیجئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا یہ 6-7 خیمے ہیں یہاں پر، یہ تو ان کو تو معلوم ہے، ان کو میں بتا دیا کہ حج ہے، ایک عبادت ہے، اب میں اعلان کروں تو کس میں کروں؟ صحرا ہی صحرا ہے، صدا بصحرا ہو جائے گی، میری آواز تو صحرا میں ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم آپ کی ڈیوٹی حج کے لیے آپ پکاریں، اور لوگوں کا پہنچانا، لوگوں کا یہاں تک پہنچ جانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ کیا ہوگا نتیجہ وہ آپ ہم پر چھوڑیے، آپ اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلند ٹینے پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا لوگوں تم پہ حج فرض ہے، اے مسلمانوں تم پہ حج فرض ہے۔ سامنے کہہ دیا، پیچھے کہہ دیا، دائیں کہہ دیا، بائیں کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا، ابراہیم دوڑ دوڑ کے پیدل لوگ آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ دَابِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، ایسی سواریوں سے آئیں گے جب گھر سے نکل رہی ہوں گی تو تندرست، موٹی تازی، اور حرم تک پہنچتے پہنچتے، مکہ مکرمہ تک پہنچتے پہنچتے دبلی لاغر ہو جائیں گی، اتنی دور دور سے لوگ آئیں گے۔ تم دیکھو کیا ہونے والا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ لوگ منفعتیں دیکھیں گے، حج کی منفعتیں دیکھیں گے۔ کیا منفعتیں ہیں حج کی؟ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ حج کی دنیاوی منفعتیں بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور حج کی اخروی منفعتیں بھی ہیں، روحانی منفعتیں بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں۔ دنیاوی کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو حج سے فارغ ہو جاؤ، خرید فروخت کر سکتے ہو، کتنی بڑی منڈی بن گئی۔ آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور پھر ان کے صدقے میں جدہ اور ساری دنیا کا مال کیسے آتا ہے، یہ ساری چیزیں تو حج کو جانے والا اور عمرے کو جانے والا ہر زائر دیکھتا رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیاوی فوائد میں یہ بھی ہے کہ مسلمان سے ملتے ہیں، کہاں کہاں کے مسلمان ملتے ہیں، کیسے ملتے، زبان بالکل ناواقف، لیکن کیا اشاروں میں بات ہوتی ہے۔
اور آپ سوچیں گے کہ راشد صاحب نے حرم میں بیٹھ کے کیا کیا کیا. خدا کی قسم بہت سے میں نے تماشے دیکھے، عجیب عجیب چیزیں دیکھی، عجیب عجیب چیزیں دیکھی کہ ایک ضعیف خاتون ہے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، بڑے بوڑھے سے ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتے، مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کے انتظار میں ہیں، اور وہ ضعیف خاتون 80 سال کی ہوں گی، اس سے کم کی نہیں ہوں گی، ترکی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، اور کچھ سامنے چند فیٹ یعنی کعبۃ اللہ اور ان کے درمیان ایک ملیشیا کا جوڑا بیٹھا ہوا ہے، نوجوان شوہر ہے، نوجوان اس کی بیوی ہے، لیکن وہ بے ساختہ رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے، خوب رو رہی ہے. تو پیچھے سے یہ ترکی خاتون نے اپنے شوہر کے کان میں کچھ کہا، اور اسی اثنا اس نے ان کو دیکھ لیا کہ یہ کانا پھوسی کر رہے ہیں، تو اس کے چہرے پہ تھوڑی سی جھلاہٹ آئی کہ میرے پہ تبصرہ کر رہے ہیں، میں حرم میں رو رہی ہوں تو ان کو تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت. یہ ساری چیزیں اس نے سوچی ہوگی، اور تھوڑا سا جیسے انسان چہرے سے ایک طرح سے ناگواری کا اظہار کرتا ہے، وہ ناگواری کا اس نے اظہار کیا. یہ بڑی مصیبت سے اپنی جگہ سے اٹھی، دھیرے دھیرے اس لڑکی کے پاس گئی، چمٹایا، اس کی پیشانی پہ خوب بوسے لیے، اور اس کو یہ پیغام دیا، بیٹی تیرے رونے سے میں متاثر ہوں، کوئی غلط تبصرہ نہیں کر رہی ہوں. زبان کوئی نہیں جانتا، کوئی ترکی ہے، کوئی ملیشین، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی چینی، کوئی عرب ہے، کوئی عجمی ہے، زبان ایک دوسرے کی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود محبت کے پیغام ہے کہ ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں. یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ ہے، یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ ہے. لیکن اس سے ہٹ کے روحانی فائدہ کیا ہے؟ روحانی فائدہ یہ ہے کہ حدود حرم میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا طواف کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا سارے گناہوں سے تم کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، بارہا حدیث سنی ہوگی کہ جو صحیح حج کر لے، حج مبرور، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہ کرے، بے حیائی کی بات نہ کرے، نافرمانی کی بات نہ کرے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے اسی دن اس کی بس ولادت ہوئی ہے، معصوم سا بچہ جس کے ذمے کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو. یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ لازمی بات ہے، روحانی فائدہ ہے. اخروی فائدہ کیا ہے؟ آخرت میں جو درجات ملنے والے ہیں، آخرت میں جو کامیابی ملنے والی ہے، وہ اخروی فوائد کا تذکرہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بلکہ ان کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرما دی. تو لازمی بات ہے وہ حج ہے جس سے دنیاوی فوائد بھی ہیں، جس میں اخروی فوائد بھی ہیں، روحانی فوائد بھی ہیں، اور ان کی بڑی تفصیل ہے. لیکن یہ پورا حج جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ پورا کا پورا حج دراصل اسوہ ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اسوے کی پیروی کا نام ہے. اس اسوے کو زندہ کرنے کا نام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس عاشقانہ انداز میں، والہانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہوئے گھر بار قربان کر رہے ہیں، ماں کی محبت، اسی لیے خاص طور پہ میں نے تذکرہ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا، ماں کی محبت کو قربان کر رہے ہیں، والد کی محبت کو قربان کر رہے ہیں، شہر کی آرام دہ زندگی کو قربان کر رہے ہیں. ساری قربانیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طرف، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اسی کیفیت سے حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر کی راحتوں کو قربان کر رہا ہے، اس کے گھر والے ہیں کھڑے ہوئے اس کو رخصت کر رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے ہیں، یہ سارے منظر وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں کی یاد ہے جو ایک حاجی تازہ کر رہا ہے، اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے اب نکل رہا ہے. اس کو معلوم ہے سفر کی صعوبتیں، اور اس کو معلوم ہے سب سے پہلے جدہ پہنچنے کے بعد مجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، فلائٹ سے اتر کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے امیگریشن کی لائن میں ٹھہرنا ہے، ساری مصیبتیں پریشانیاں، لیکن سب کے لیے وہ تیار ہو کر نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یہ سفر اپنے مالک کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، یہ سفر اپنے مولا کے لیے کر رہا ہے، لہذا وہ آگے بڑھ رہا ہے والہانہ انداز میں. اور اس کے بعد سے پھر ایک مرحلہ آیا میقات پہنچنے کے بعد. لیکن آپ تو ایئرپورٹ سے انشاءاللہ یا گھروں سے احرام باندھ لیں گے، لیکن اصل ضروری ہوتا ہے میقات سے احرام باندھنا.
ایک میقات سے وہ گویا اپنے لباس کو بھی چھوڑ دیا کہ میں روزمرہ کے لباس کو بھی نہیں پہنوں گا، صرف میں ایسے چلوں گا جیسے کہ بس کفن باندھ چکا ہوں، پروردگار کو خوش کرنا ہے، کسی پرانی چیز سے میرا عہد اور تعلق باقی نہ رہ جائے۔ اس شان کے ساتھ وہ آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ اگر تمتع کر رہا ہے تو انشاءاللہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہ عمرہ کر لے گا، احرام اتار دے گا، اور اگر اس نے نیت کی قران کی، عمرہ کر لے گا لیکن حج کا انتظار کرے گا، اور اگر اس نے نیت کی افراد کی، جو بہت کم انڈینز کرتے ہیں کہ صرف اور صرف حج کی نیت کیا، عمرہ نہیں کرنا چاہتا، تو اسی احرام کے ساتھ طواف کرے گا، دعائیں کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا، حج کا انتظار کرے گا، یہاں تک کہ پھر دھیرے دھیرے وقت آ جائے گا 8 ذی الحجہ کا، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، غور و فکر کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا، لہذا 8 ذی الحجہ کو حکم ہوا کہ اب مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دو، مکہ مکرمہ بھی چھوڑ دو۔ حاجی دل سے کہتا ہے کہ پروردگار مولا مکہ مکرمہ پہنچا، یہاں کی فضاؤں میں اور یہاں کی صداؤں میں اے اللہ آپ ہی کا نام تھا، اور اے اللہ آپ ہی کو پکارا جا رہا تھا، اے اللہ حرم کا صحن تھا، طواف تھا، سجدے تھے، دعائیں تھی، نمازیں تھی، کتنا میرا دل لگ گیا تھا اس حرم میں، جس حرم میں ایک نماز پڑھنا، ایک رکعت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ ایسی فضیلت والی جگہ پہنچ گیا میں مولا، لیکن اب اللہ کا حکم ہے کہ یہ جگہ بھی چھوڑ دو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ تو اب وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب، اب وہ ان کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے بالکل قریب، کہ گھر سے باہر نکلیے حرم نظر آ جائے، اور حرم اور آپ کے مکان کے درمیان جو گلیاں ہیں، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے، وہاں کی فضاؤں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانسیں لی، بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا اتمام، اس کی ذمہ داری اپنے رسول کو دی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسالت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ لوگوں کے درمیان حرم کے اطراف توحید کی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ 13 سال گزر گئے، بڑی مخالفتیں، اور مخالفتوں کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مجبور کیا جا رہا ہے کہ حرم پاک چھوڑ کر چلے جائیں، حرم پاک کی پیاری فضاؤں کو چھوڑ کر چلے جائیں، حرم پاک کی پاکیزہ سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں، بلد امین کو چھوڑ کر چلے جائیں، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جہاں ساری یادیں وابستہ ہے، ماں باپ کی یادیں وابستہ، گھر بار کی یادیں وابستہ، بچپن کا کھیلنا اور رشتہ داروں کا، ساری چیزیں اس ماحول سے، اس وطن سے وابستہ، لیکن حکم ہے کہ اب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسبت کو اپنی ذات میں جمع کیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ هَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی سب سے زیادہ قریب ہے ابراہیم سے، ان کی نسل بھی ابراہیم کی، ان کا خون بھی ابراہیم کا، ان کے دین کی میراث و وراثت بھی ابراہیمی، دعوت بھی ابراہیمی، اسوہ بھی ابراہیمی، یہ تو تھے سراسر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا، لہذا اپنے جد امجد کے بنائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے اس مقدس ترین مقام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ دھیرے دھیرے روانہ ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے رات میں روانہ ہو رہے ہیں، اور جیسے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے گھروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ایسے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے مکہ، اے حرم پاک، خدا کی قسم تو مجھے بہت عزیز تھا، تو مجھے بہت عزیز تھا، میں تجھ کو چھوڑ کر ہرگز نہ جاتا، لیکن اللہ کا حکم، اس کے دین کی خاطر، اللہ کے حکم کے خاطر، وحی الہی کی وجہ سے میں تجھ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب حاجی بھی یہی امتحان دے رہا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں سے بہت ہموار ہو گیا،
मक्के मुकर्रमा की फिजाओं से वो बहुत फेमिलियर हो गया, वो वहाँ का माहौल रच बस गया है और सुबह शाम उसके कान आदी हो गए हरम की अजान और कदम आदी हो गए जमात के लिए, नमाज के लिए दौड़ने और मताफ में तवाफ करने और तिलावत करने और अल्लाह के आगे हाथ फैलाने के। लेकिन ये सब के बावजूद अल्लाह का हुक्म है अब हरम को छोड़कर चलो, आगे बढ़ जाओ। क्यों? इसलिए कि याद रखो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम्हारा सब कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए, सब कुछ अल्लाह के लिए होना चाहिए। लिहाजा 8 ज़िलहिज्जा को, आजकल अलबत्ता ट्रैफिक के ज़रा मसाइल होते हैं, इसीलिए 8 ज़िलहिज्जा के बजाय 7 ज़िलहिज्जा की रात में 11, 12, 1, 2, 3 बजे ही हाजियों को लेकर मिना रवाना हो जाते हैं। वरना 8 ज़िलहिज्जा को फजर पढ़ने के बाद वो हज की तैयारी के साथ, हज की तैयारी में बहुत मुख्तसर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुतमत्ते है, तमत्तो की उसने नियत की हो तो नया एहराम पहनेगा, और अगर उसने क़िरान किया है या उसने इफराद किया है तो उसी एहराम के साथ जो अब तक पहना हुआ है वो रवाना हो जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा और मिना में पहुंच गया। मिना में पहुंचने के बाद हुक्म ये हुआ कि यहाँ बिल्डिंगों में न रहो। सऊदी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की, अपने मुफ्तियों से उन्होंने बार बार फतवे लिए, कहा नहीं, सुन्नत यही है खैमों में रहना, लिहाजा हम आपको यहाँ बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, खैमों में रहो, छोड़ दो आसाइश को, राहतों को, अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी दो। कितनी बड़ी कुर्बानी होती है, कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। वो जिनके बेडरूम इतने अच्छे कि 5, 7 स्टार होटलों के बेडरूम वैसे ना हो, लेकिन वो जाके धूल मट्टी में और लोगों के पैरों में सो रहे हैं। क्यों? अपने मौला को खुश करने के लिए, अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। मिना में आप बहुत कोशिश कर ले, अच्छे से अच्छी जगह, लेकिन बहरहाल वहाँ हालात ऐसे होते जाते हैं कि हाजी को दिक्कतों का, मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है। और हर हाजी को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि हम अल्लाह की राह में हर किस्म की कुर्बानी देंगे, नींद की कुर्बानी देंगे, राहत की कुर्बानी देंगे। जैसे हम माल की कुर्बानी दे चुके हैं, उसी तरह हम ये सारी दुनियावी चीज़ों की कुर्बानी देंगे। अब हम आए ही नहीं हैं अल्लाह से कुछ लेने के लिए, कुछ करना है आगे चल के। लिहाजा अब 8 ज़िलहिज्जा जो यौम तरविया कहलाता है, गौर व फिक्र का जो दिन था, वह हाजी पहुंचा हुआ है मिना। लिहाजा मिना में उसने ज़ोहर की नमाज अदा की, मिना में उसने आसर की नमाज अदा की, मगरिब भी पढ़ ली, इशा भी पढ़ ली। रात में अल्लाह ताला जितना आराम करने का मौका इनायत फरमाए, आराम भी कर लिया। सुबह हुई 9 ज़िलहिज्जा की सुबह, उसने फजर अदा कर लिया। अब हुक्म है यहाँ से भी चलो, आगे चलो, और 20 किलोमीटर आगे जाना है, मैदान अरफात पहुँचना है। यहाँ के खैमे भी ज़रा परमानेंट है और मौजूदा हुकूमत ने थोड़ा उसको एसी भी लगा दिया, आरामदेह है। और आगे बढ़ो, मैदान अरफात की तरफ आगे बढ़ो। मैदान अरफात की तरफ वो आगे बढ़ रहा है। आज का दिन यौम अरफा का दिन है, आज का दिन बड़ी मकबूलियत का दिन है। लिहाजा फजर से काफिले चल पड़े मैदान अरफात की तरफ। दीवानावार ज़बान पे नारा है तो एक ही नारा है, भुला दिया लोगों ने अपनी बीवियों को, यहाँ तक कि अपने वालिदैन को, अपने बाल बच्चों को, अपने घर को, घर की राहतों को, अपने मुल्क को, मुल्क की आसाइशों को, सबको भुला दिया। दीवाना हो गया, वो अल्लाह ताला की गलियों में घूम रहा है, पुकार रहा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक, मौला आपके साथ कोई शरीक नहीं, तना आप है, आपके लिए आया हूँ। दौड़ रहा है, चलता चला जा रहा है, धीरे 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 मैदान अरफात को पहुंच रहा है। ये वो मैदान अरफात है जिसके बारे में साफ तौर पर लिखा गया है कि हज तो बस मैदान अरफात का वकूफ ही है। सूरज के गुरूब होने से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। किसी वजह से कोई माजूर हो गया तो सूरज भी गुरूब हो गया हो तो उसको पहुंचना चाहिए, रात ही का कुछ हिस्सा। बहरहाल अगर ये भी नहीं हुआ तो उसका हज ही नहीं मिला, आइंदा साल उसको कज़ा करनी पड़ेगी। हज नहीं मिला उसको, आइंदा साल कज़ा करना पड़ेगा। लिहाजा मैदान अरफात को पहुंच रहा है। मैदान अरफात पहुंचने के बाद ज़ोहर असर उसने अदा की, इमाम ने खुतबा दिया, तौहीद की, अल्लाह की फरमाबरदारी की दुहाई दी, याद दहानी कर दी। और उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निमरा के मकाम से धीरे धीरे उठ गए और सहाबा से खिताब किया, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगो मुझसे सीख लो हज, मुझसे हज सीख लो, शायद मैं आइंदा साल तुम्हारे दरमियान न रहूँ। लिहाजा
1 लाख से ज़्यादा सहाबा ने हज सीखना शुरू कर दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। धीरे धीरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आ रहे हैं और आगे बढ़ते बढ़ते जबल रहमत तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए। और आलम यह है कि बहुत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके हुए हैं। तो उस मौके पे सहाबा से खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि हज का क्या अजर है, हज का क्या अजर है। इस वक्त परवरदिगार अपने फरिश्तों से कह रहा है कि ये मैले कुचैले जिनके बाल बिखरे हुए हैं, ये गर्दालूद गुबार आलूद, ये थके मांदे लोग, ये किसके लिए दीवाने हो रहे हैं, किधर आगे बढ़ रहे हैं। तो फरिश्ते कह रहे हैं मौला आपके लिए, आपके लिए। तो परवरदिगार हदीस में आता है युबाही बिहिमुल मलाइका, अल्लाह ताला फरिश्तों पर फख्र करता है, देखो मेरे बंदे हैं ना, मेरे लिए दीवाने होकर आगे बढ़ रहे हैं। और फिर थकन आगे बढ़ती जा रही है, भूख लग रही है, कमजोरी है, मैल कुचैल से जिस्म बोझल हो रहा है, धूल है कि उड़ रही है, मजमा है कि एक दूसरे से टकरा रहा है, लड़खड़ाते हुए हाजी शाम कर रहा है। और फिर असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर के साथ जो पढ़ ली, तो उस सुन्नत की हिकमत उलमा ने लिखी इसलिए कि ताकि जैसे जैसे गुरूब का वक्त करीब आ जाए वैसे वैसे दुआ के लिए वक्त फारिग हो जाए। नमाज भी मुकद्दम करके नमाज भी ज़ोहर के वक्त पढ़ लिया अल्लाह के रसूल ने। एक खुतबा दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत पर खड़े होकर। रावी कहता है कि ज़ोहर के बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बैठे नहीं, खड़े हो गए और हाथ उठाया और हाथ उठा के फिर दुआ करनी शुरू कर दी। तो पुकार के ये कहा कि अल्लाहुम्मा अंता तरा मकानी, मौला आप देख रहे हैं ना मेरी क्या हालत हो गई है। परवरदिगार आप देख रहे हैं कि मैं गुबार आलूद हो चुका हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं कमज़ोर हूँ, नातवा हूँ। और मौला मेरा आलम यह है कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा आलम यह है कि अल्लाह मैं आपके सामने फ़कीर हूँ, मांगने वाला हूँ, हाथ फैलाने वाला हूँ, गदागर हूँ। अल्लाह मैं आपकी रहमत का मोहताज हूँ, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत का मोहताज हूँ, अल्लाह आपके एहसान का मोहताज हूँ। परवरदिगार मेरे साथ खैर का मामला फरमाइए, परवरदिगार मेरे साथ भलाई का मामला फरमाइए। अल्लाह सारे ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमाइए, अल्लाह सारे ईमान वालों की लाज रखिए, अल्लाह सारे मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दें। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैदान अरफात में यौम अरफा के दिन, 9 ज़िलहिज्जा को यौम अरफा के दिन मैदान अरफात में जितनी दुआएं कबूल होती हैं, जितने लोगों की मग़फ़िरत होती है, इरशाद फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रेगिस्तान की रेतों और बारिश के कतरों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत होती है। फरमाया हर हाजी की मग़फ़िरत होती है और हर हाजी जिसकी मग़फ़िरत की दुआ करे उसकी मग़फ़िरत होती है। ये कैफियत है कि अब बंदा टोटल टूट के अपने मौला का हो चुका है, सारी दुनिया वो भुला चुका है। अब वो है उसका रब है, वो है उसका खुदा है, उसकी दोस्तियां खत्म हो चुकी, उसकी रिश्तेदारियां खत्म हो चुकी, उसके ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं और उसका घर और घर बार की राहतें और दुनिया की जिंदगी की लज्जतें सब टूट चुकी है। मैला कुचैला है, बाल बिखरे हुए हैं, थका हुआ है, सफेद एहराम काला हुआ जा रहा है, कदम लड़खड़ा रहे हैं और उसका आलम यह है कि बीमार हुआ जा रहा है, मुंह से बू आ रही है, लेकिन वो पुकार रहा है अपने मौला को, अल्लाह आपके लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला सीना हाजिर है आपके लिए, मौला सीना हाजिर है आपके लिए, आपके दरबार में कुर्बान होने के लिए मैं आ चुका हूँ। यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों जाओ खुशखबरी दो, जाओ खुशखबरी दो कि इन सब की मग़फ़िरत हो गई, मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी। यहाँ तक कि फरिश्तों ने कहा मौला इस मजमे में बहुत से और मैं ख़ास तौर पर यह हदीस कोट कर रहा हूँ ताकि वो जो एतराज़ात होते रहते हैं कि जब हज फ़र्ज हो चुका है, आप कर चुके हैं, तो नफल हज को क्यों जाते हैं, गरीब लड़कियों की शादी पे पैसे क्यों नहीं खर्च करते, और बाद साहिबीन दूसरे साहिबीन के बारे में कहते हैं रियाकारी के लिए जाते हैं, दिखावे के लिए जाते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसमें बहुत से ऐसे शुरका, ऐसे हुज्जाज हैं जो आ गए हैं, खिदमत में आ गए हैं, रियाकारी में आ गए हैं, दिखावे के लिए आ गए हैं, दिल बहलाने के लिए आ गए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अच्छे हाजियों के तुफैल में इनकी भी मग़फ़िरत होगी, सबकी मग़फ़िरत होगी। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई कि सारे हाजियों की मग़फ़िरत को अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। आप मुस्कुरा पड़े। दूसरे दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, मुज़दलिफ़ा में इत्तला दी गई कि सारी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ भी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, लेकिन कंडीशनल, अनकंडीशनल नहीं।
اس میں بتایا گیا یہ گناہ کرنے والوں کی مغفرت نہیں ہوگی، شرک کرنے والوں کی نہیں ہوگی، زنا کرنے والوں کی نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میدان عرفات میں جب حاجی ٹوٹ کے اللہ تعالیٰ کو پکارا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے سورج غروب ہو گیا، اور ایسا وقت سورج غروب ہونے کا خاص طور پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب یہ وقت غروب قریب آتا چلا جائے، مغرب کا وقت قریب آتا چلا جائے، تو ذرا ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی حاجیوں کو سواری کی فکر لگ جاتی ہے، ادھر ادھر بس کی تلاش میں بھاگنے لگتے ہیں۔ یہی وقت تو دعا کا ہے، اسی کے لیے تو تم نے گھر چھوڑا، اسی کے لیے تم نے لاکھوں روپے خرچ کیے، اسی کے لیے تو تم ٹوٹ کر آئے، اسی وقت کو ضائع کر رہے ہو۔ مل جائے گی بس، پہنچ جاؤ گے مزدلفہ، نہیں قبر بننے والی ہے۔ میدان عرفات میں اتنے خوش نصیب ہم لوگ نہیں ہیں۔ آج دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ وقت غروب مغرب جب ہونے لگے تو اس وقت دعاؤں میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ پھر مغرب ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اب نکلو میدان عرفات سے۔ میدان عرفات سے نکلنے کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے اور مزدلفہ میں پہنچے۔ مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء دونوں ایک ساتھ ادا کی، آپ کو بھی ایک ساتھ ادا کرنا ہے۔ جب بھی آپ پہنچ جائیں، 12 بجے آپ پہنچ جائیں، 1 بجے آپ پہنچ جائیں، 2 بجے آپ پہنچ جائیں، 3 بجے، ٹریفک کی وجہ سے چونکہ آج کل تاخیر ہوتی ہے، میں خود جب پہنچا تو تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے، تو لازمی بات ہے آپ جب بھی پہنچیں گے آرام سے، کوئی آپ پچھتائیے مت کہ مغرب چھوٹ گئی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، یہی سنت ہے۔ آپ مغرب پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت عشاء پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ میں ایک ایسا عمل کیا جو کبھی نہیں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا؟ قیام اللیل، تہجد کی 12 رکعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ 8 رکعتیں تہجد کی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کیا رمضان، کیا غیر رمضان، کیا سفر، کیا قیام، 8 رکعتیں تہجد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے۔ شروع ہی میں اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہو گیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، رات میں قیام اللیل کرنا ہے، آدھی رات آپ کو میرے دربار میں کھڑے ہونا ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ تہجد یہ آپ کے لیے زائد ذمہ داری ہے، نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، آپ کو تو مقام محمود پر پروردگار نے فائز کیا، لہذا اس کا شکرانہ ہے کہ آپ تہجد تو بہرحال ادا کریں گے۔ لہذا ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرتے، کبھی تہجد نہ چھوڑتے، فرض کی طرح ادا کیا کرتے۔ لیکن آج کی رات یعنی 9 ذی الحجہ کا دن گزر چکا، مزدلفہ کی رات ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں، گہری نیند نہیں سوئے، ہر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پہ پوچھتے تھے کیا وقت فجر ہونے جا رہا ہے؟ نہیں ابھی دیر ہے، پھر آنکھ بند کر لیتے، آرام فرماتے، پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پوچھتے وقت فجر ہوا جا رہا ہے؟ نہیں ابھی دیر ہے، پھر آرام فرماتے۔ ساری رات سوال کرتے ہوئے گزارا، لیکن تہجد ادا نہیں کی۔ سوال بھی کرتے رہے، تہجد بھی ادا نہیں کی، یعنی گہری نیند نہیں تھی، تھکے ہوئے سو گئے اسی لیے آنکھ نہیں کھلی، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ اور قصداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد ادا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے درمیان جس نبی اور رسول کو بھیجا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری مشقت، تمہاری زحمت اس نبی پہ بہت گراں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر میں آج تہجد پڑھ لوں تو پھر آنے والی امت بہت مصیبت میں پھنس جائے گی، اس کو تہجد پڑھنا یہاں بہت زحمت ہوگی، بڑی مشقت ہوگی، وضو کی مشقت ہوگی، رات تھکے ہوئے ہوں گے، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اس میں مشقت ہوگی، لہذا آج اس کو سنت نہ رکھو، آج لیٹ جاؤ، آرام کرو، تاکہ ہر آنے والا حاجی جب مزدلفہ میں پہنچے اور تہجد نہ پڑھے تو اس کو شرمندگی نہ رہے۔ اتنی بڑی سنت میں نے آج مزدلفہ میں گوا دی، وہ اطمینان کے ساتھ اپنی تھکن اور اپنی راحت کے خاطر آگے بڑھتا چلا جائے۔ لہٰذا مزدلفہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کے گزاری، سو کر نہیں کہہ رہا ہوں، لیٹ کر آپ نے گزار دی، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا کہ وقت فجر قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر فجر کی سنتیں ادا کی، اور پھر فجر کی نماز آپ نے امامت فرمائی، اور دھیرے دھیرے وہاں آ گئے
جہاں آج مسجد المشعر الحرام ہے، ایک مسجد ہے بہت بڑی، بورڈ آپ دیکھیں گے، اگر پہنچ سکے سکون سے ٹھیک ہے، ورنہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے، کیونکہ پورے مزدلفہ کو مشعر الحرام قرار دیا گیا، پورا میدان مزدلفہ مشعر حرام ہے، جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں دعا شروع کر دی، اتنی دیر دعا کی کہ سورج نکل گیا اور روشنی ہو گئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے مینا تشریف لائے، اور مینا پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ ہو چکی ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں 2 عمل فرمائے، ایک تو آپ نے ایک ہی جبرے کا آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ نے اس کی رمی کی اور آپ نے اپنے جانور کو قربان کیا، اور اس کے بعد سے آپ نے حلق فرمایا، یعنی بال آپ نے منڈوا لیے، اور پھر اس کے بعد سے کعبۃ اللہ کا طواف، مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کا آپ نے طواف فرمایا، جو طواف زیارت کہلاتا ہے، طواف الافاضہ کہلاتا ہے، جو حج کا دوسرا رکن ہے، یہ طواف چھوٹ گیا، حج چھوٹ گیا، لہذا یہ وہ دوسرا رکن ہے جو آپ 10 ذی الحجہ کو کر سکتے ہیں، 11 ذی الحجہ کو کر سکتے ہیں، 12 ذی الحجہ کو سورج ڈوبنے سے پہلے کر لیں، اگر آپ نے 10 کو نہیں کیا تو 11 کو کر لیجئے، 11 کو نہیں کیا تو 12 کو کر لیجئے، لیکن 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے کر لیجئے، ورنہ دم لازم آئے گا، بکرا قربان کرنا پڑے گا، لہذا یہ وہ حج کا دوسرا رکن ہے جس طواف کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قدم اٹھتا ہے حاجی کا تو اس کا ایک گناہ دھو دیا جاتا ہے، دوسرا قدم اٹھا تو بس ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، جتنے قدم ذرا طواف لمبا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ زحمت نہ سمجھیں، اس کو رحمت سمجھیں، یہ سوچیں یہ بہانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہ رہا ہے، لہذا یہ میرے حق میں تھوڑا طویل کر دیا گیا، زندگی بھر زیادہ گناہ کیا تھا، ذرا زیادہ لمبا طواف کر لو، زیادہ گناہ دھل جائیں، لہذا اس طواف کے بعد پھر اگر آپ نے پہلے نفل طواف کے ساتھ سعی نہ کی ہو تو اس وقت پھر سعی کرنا ہے، یعنی صفا و مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آگے بڑھے اور صفا کے پاس گئے اور صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے حرم کا رخ کیا اور حرم کو دیکھتے ہوئے آپ نے دعا فرمائی، پھر ارشاد فرمایا کہ ابدأ ما بدأ اللہ بہ، میں بھی اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا، صفا سے آپ نے پہلا چکر شروع کیا، مروہ کے پہاڑ پر بھی گئے اور اوپر کھڑے ہو کے دعا کی، پھر صفا، پھر مروہ، جب 7 چکر آپ نے پورے کر لیے تو اس کے معنی یہ الحمدللہ آپ کا حج پورا ہو چکا ہے، آپ کا حج پورا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پر پوری ہو چکی ہے، اور یہ وہ حج ہے جس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر راستے پر تم قادر ہو، اور راستے کے پر قدرت کس کو کہتے ہیں اس کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ سواری کا انتظام ہے، خرچہ وغیرہ سواری کا ہے، گھر والوں کے لیے اتنے دن کا خرچہ ہے جتنے دن آپ غائب رہیں گے، اور حالات پر امن ہے، جنگ نہیں ہو رہی، راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا اب حج فرض ہو چکا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر حج فرض ہو جائے تو اس کو ٹالو مت، ڈیلے مت کرو، مؤخر مت کرو، کوئی اس بات کی شیورٹی نہیں، ضمانت نہیں کہ آئندہ سال بھی زندہ رہو، بقید حیات رہو، لہذا ابھی حج کر لو۔ فرمایا کرتے تھے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی فراغی کو مصروفیت سے پہلے، اپنی امیری کو غربت سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اور وقت پر تم اللہ تعالیٰ کے دین کا کام، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، لہذا یہ وہ حج ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، حج فرض ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی حج نہ کرے، حج فرض ہونے کے باوجود کوئی حج نہ کرے، فرض ہونا شرطیں ہیں جو ہے، فرض ہونے کے باوجود اگر حج نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بات کا کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کہ وہ چاہے پھر یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، ایسے مسلمان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی لگاؤ نہیں پھر، لہذا حج فرض ہونے کے ساتھ ہی حج کر لینا چاہیے۔ اور لازمی بات ہے ہم یہاں سے اتنا دور دراز کا سفر کرتے ہیں، اب حج ہمارا مکمل ہو گیا، حج کی عبادت مکمل ہو گئی اور کوئی ذمہ داری اب ہم پر نہیں رہ گئی، اب کیا کرنا چاہیے؟ بکثرت طواف، بکثرت عمروں کے بجائے
जिसको आम तौर पर रिवाज दे दिया गया है, मस्जिद आयशा जाते हैं, फिर उसके बाद उम्रा, मस्जिद आयशा जाते हैं उम्रा। बकसरत उम्रों के बजाय तमाम उलमा ने लिखा बकसरत तवाफ करना ये ज़्यादा सवाब का काम है। एक हदीस शरीफ में आता है कि अगर किसी ने 50 तवाफ कर लिए, 50 चक्कर नहीं, 50 मरतबा तवाफ, यानी 7 into 50 समझ जाइए आप, 50 तवाफ जिसने कर लिए तो अल्लाह ताला वह अपने ऊपर उसकी मग़फ़िरत वाजिब कर लेता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा ही देता है। लिहाजा तवाफ, मालूम है आपको, तवाफ मुकम्मल नमाज है, तवाफ पूरी की पूरी नमाज का अजर रखता है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तवाफ तो नमाज ही है, फ़र्क ये है नमाज में तुम किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते, तवाफ में गुफ्तगू करने की इजाज़त है। ये फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अत्तवाफ़ु सलातुन, तवाफ नमाज ही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तुम तवाफ में अगर किसी इंसान से गुफ्तगू कर लो तो तवाफ फासिद नहीं होता, नमाज में आप गुफ्तगू करेंगे नमाज टूट जाती है, ये फ़र्क है। लिहाजा कसरत से तवाफ पे तवज्जो दीजिए और फिर उसके बाद से कसरत से तवाफ पर आप तवज्जो दीजिए। ये क्यों? तवाफ एक ऐसी यूनिक इबादत, मुनफरिद इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ हरम में हो सकती है, कहीं और नहीं हो सकती। ये कहीं और आपको नमाज इंशाअल्लाह आप दूसरी जगह भी पढ़ेंगे। लिहाजा आपको मालूम होना चाहिए मसला कि आप मस्जिद में जाते हैं तो 2 रकात नमाज मस्जिद में पढ़ना बहुत सवाब की बात है, जिसको तहियतुल मस्जिद कहते हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो बैठने से पहले 2 रकात ज़रूर पढ़ लो, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन ये तहियतुल मस्जिद हरम में नहीं है, हरम में तहियतुल मस्जिद नहीं है, हरम में उसका बदल तवाफ है, याद रखिए, हरम में उसका बदल तवाफ है। लिहाजा हरम में दाखिल होने के साथ 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने से कहीं अफजल ये है कि आप हरम का तवाफ करें, 7 चक्कर तवाफ के करें, ये तवाफ पे तवज्जो दें। ये हरम के साथ मखसूस इबादत है, इस इबादत को हासिल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। इसके बाद से कुरान पाक नाजिल होना शुरू हुआ। मैं क़ज़दन ये कह रहा हूँ इसलिए हुज्जाज को बहुत टाइम मिलता है और वक्त बिताने के लिए, वक्त गुजारने के लिए बाज़ मशगूलियात वो महफूज भाई जैसे लोगों से मांगते हैं कि बहुत हम क्या करें, ज़रा बताइए, अब हम फ्री हो गए, अब तो हज भी हो गया, टाइम बेकार जा रहा, ऐसी बातें भी सुनने में आई। लिहाजा मैं बता रहा हूँ कि ये हरम शरीफ क्या है, यहीं तो अल्लाह ताला का कलाम पाक नाजिल होना शुरू हुआ, कुरान मजीद यहीं तो नाजिल होना शुरू हुआ। लिहाजा आप ये तहैया कर लें कि हुदूद हरम में कम से कम 1 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म करेंगे, कम से कम हुदूद हरम में। ये तो उसके अलावा है जो नमाजें हैं जमात से फ़र्ज, वहाँ पे तो पढ़ना ही पढ़ना, वो सब की तो मैं ताकीद की ज़रूरत ही नहीं महसूस करता हूँ, वो तो करेगा ही हर मुसलमान। इसके अलावा नवाफिल में वो इस बात की कोशिश करे कि 1 मरतबा कुरान मजीद हुदूद हरम में ख़त्म कर ले। इसके बाद इंशाअल्लाह ज़्यादा फ्री टाइम नहीं मिलेगा, और अगर मिले भी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का आप एहतमाम करें और दुआओं के साथ हरम शरीफ में वक्त गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वहाँ की दुआओं की लाज रखता है और वहाँ की दुआएं बहुत कबूल होती है, बहुत कबूल होती हैं, और इसकी गवाही हर हज करने वाला इंशाअल्लाह आपके सामने देगा। ज़िंदगी के कुछ ना कुछ तजुर्बात वो बयान करेगा कि हरम में ये दुआ की यूँ कबूल हुई, हरम में ये दुआ की यूँ कबूल की। ये है हरम की फ़िदाएँ, लिहाजा दुआओं का आप एहतमाम करें। इसके बाद फिर इंशाअल्लाह आपका काफ़िला जितने दिन मक्के मुकर्रमा में ठहरना है ठहरेगा, उसके बाद मदीने मुनव्वरा आप तशरीफ़ ले जाएंगे। लिहाजा मदीने मुनव्वरा जिसका आलम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुँच गए, धीरे धीरे उस बस्ती को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवान चढ़ाया, मदीने मुनव्वरा आबाद हो गया, मस्जिद नबवी भी बन गई, जंगें भी होती रही, हिफाजत भी की गई, यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए। 8 साल के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा अल्लाह के हुक्म से रवाना होते हैं। मक्के मुकर्रमा को मुशरिकों के नरगे से निकालने का हुक्म हो गया, चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ मक्के मुकर्रमा का रुख करते हैं। एक रौब है, एक दबदबा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्के के लोगों पे के दिलों पे पड़ा हुआ है, घबराए हुए हैं और परेशान। हज़रत अबू सुफियान को बार बार सफ़ीर बनाकर भेजते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखिए कि हम मक्के को शिर्क से तो हर हाल में पाक करेंगे, अल्लाह का हुक्म है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अलबत्ता मैं ये कहता हूँ कि जो आपके घर में बैठ जाए उससे जंग नहीं होगी, जो अपने घर में बैठ जाए उससे जंग नहीं होगी,
जो सहने काबा में बैठ जाए उससे हम जंग नहीं होगी, जंग उसी से होगी जो हमारे खिलाफ हथियार लेके निकलेगा, उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, इतना अमन मैं आपको देता हूँ। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला सुना दिया गया। मक्के के लोग यूं भी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, अपने अपने घरों में बैठ गए। और उसके बाद से फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो वो फातिहाना शान नहीं जो दुनियावी लोगों की होती है, ये आलम है कि सहाबा कहते हैं सजदे में गिरे हुए हैं और ऊँटी पे सवार है, लेकिन अपने सामने हौदज पे सजदे की शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए और धीरे धीरे फिर काबतुल्लाह की इमारत में दाखिल हुए, बुतों को निकाल कर फेंक दिया और काबतुल्लाह अल्लाह की तौहीद के लिए उस दिन से खालिस हो गया। अब इरशाद फरमाया अब कभी यहाँ शिरक नहीं होगा, यह काबतुल्लाह उठाया जाएगा क़यामत से पहले, उस वक्त तक कभी इसमें शिरक नहीं होगा। अब फिज़ा बिल्कुल साजगार हो गई, गलबा हो गया इस्लाम का, मक्के मुकर्रमा कंट्रोल में आ गया। तो सहाबा ने कहना शुरू किया कि ये तो आबाई वतन है, ये तो इब्राहिम खलीलुल्लाह का बसाया हुआ शहर है, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा घर है, अब थोड़ी मदीने मुनव्वरा जाएंगे, अब वापस नहीं जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम लोग चले जाएंगे। अंसारी साहबा को एक मायूसी की सी कैफियत, और होना भी यही चाहिए, बज़ाहिर यही समझ में आ रहा है। सोचिए आप, मक्का मुकर्रमा जो गोया इस्लाम का दारुस्सल्तनत है, वहाँ रसूल क़याम कर ले तो क्या जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सरगोशियाँ मिली, पहुँची, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी साहबा को जमा किया और अंसारी साहबा को जमा करने के बाद कहा कि तुमने कैसे समझा मोहम्मद बेवफा है, तुमने कैसे ये समझा कि जिस वक्त मुझे मक्के के लोगों ने कमज़ोर निहत्ता करके निकाला तो तुम लोगों ने मेरी सपोर्ट की थी, और जिस वक्त जंगों के बादल छा रहे थे, लोग खौफज़दा थे, तुम लोग मेरी हिम्मत बढ़ा रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे, और जिस वक्त सारी दुनिया मेरे खिलाफ हुई जा रही थी तो मदीने मुनव्वरा को अल्लाह ने मेरे लिए साजगार कर दिया था। ऐ मेरे अंसारी साहबा, ऐ मेरे अंसारियों, सुनो कान खोल कर, सुनो कान खोल कर, मैं मक्के मुकर्रमा से रवाना होने वाला हूँ, मैं मदीने मुनव्वरा हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे दरमियान रहूंगा, क्योंकि लोग जो है वो लोग दिखावा है और अंसार अपनावा है, लोग दिखावा है, अंसार अपनावा है, अंसार के दरमियान में रहूंगा, अंसार के दरमियान में मरूंगा। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वापस आए और आने के बाद आप जानते हैं मदीने मुनव्वरा में क़याम रहा, फिर आप हज्जतुल विदा के लिए निकले सन 9 हिजरी में, फिर आप मदीने मुनव्वरा वापस आ गए, फिर मदीने मुनव्वरा में क़याम रहा। मदीने मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और वफ़ात से पहले इरशाद फरमाया, जैसे अल्लाह ने अपने घर के हुदूद बयान किए और अल्लाह ताला ने अपने घर को मुक़द्दस बताया और मक्के को दारुल अमन बनाया, वैसे ही मैं अल्लाह के हुक्म से ये ऐलान करता हूँ कि मा बैन अल्लाबतैन, ये दो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पहाड़ के दरमियान जो बस्ती है मदीने मुनव्वरा की, ये मुक़द्दस है। ना यहाँ शिकार करना, या ना दरख्त उखाड़ना, ना यहाँ लड़ना झगड़ना, ना फिस्क व फुजूर करना, ये भी वैसे ही मुक़द्दस है जैसे हरम। इसीलिए आप हरमैन कहते हैं, 2 हरम, हरम मदनी, हरम मक्की। इंशाअल्लाह फिर आप हरम मदनी जाएंगे। हरम मदनी में जब आप हाजिर हों तो 3 बातों की मैं दरख्वास्त करूँगा। एक तो ये कि बहुत अदब, आप मस्जिद नबवी में बहुत ही अदब के साथ रहें, शोर ना करें, हंगामा ना करें, और मुवाजहे में जाएं तो बहुत दबी दबी आवाज़ में आप ये कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। चीखने पुकारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया, जो नबी के दरबार में आवाज़ें बुलंद करता है तो उसका दिल तो अल्लाह ताला ने तक़वे के लिए आजमा लिया, काबिल कबूल है या नहीं है, वहाँ आवाज़ दबाओ, इरशाद फरमाया आवाज़ दबाओ, पहली गुजारिश ये। दूसरी गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने मक्के मुकर्रमा में तिलावत का एहतमाम किया, उसी तरह आप ये सोचिए कि कुरान पाक के नुज़ूल का इख्तिताम मदीने मुनव्वरा में हुआ। पूरी कोशिश कीजिए एक मरतबा यहाँ भी कुरान पाक ख़त्म कर लें। 8 दिन का कम से कम क़याम होता है और 40 नमाज़ें पढ़ना मुस्ताहब लिखा गया है। 40 नमाज़ें जमात के साथ आप इंशाअल्लाह अदा करेंगे, लेकिन एक कुरान पाक का दौर ज़रूर ख़त्म कीजिए। और तीसरी बात ये कि आपकी ज़बान हमेशा मशगूल रहे दुरूद शरीफ में, आपकी ज़बान हमेशा मशगूल रहे। किस सरज़मीन में आप, उस सरज़मीन में जिस सरज़मीन का आलम ये कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब ज़रूरत पेश आती तो इतनी दूर जाते
کہ سارے گھر نگاہوں سے اوجھال ہو جاتے تو ضرورت سے فارغ ہوتے کہ نبی کا شہر، اس کو میں گندہ نہیں کروں گا، اس شہر میں آپ نبی کے شہر میں، لہذا بکثرت درود پڑھتے رہیے، درود پڑھتے رہیے، اتنا درود پڑھیے کہ کاؤنٹنگ کی نوبت ہی نہ آئے، 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ جتنا ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا چھوڑا، ذرا غور کیجئے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وہ لوگ مجھ سے بہت قریب ہوں گے جو بکثرت مجھ پر درود بھیجا کرتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو انڈیا میں پیدا کیا، مقام کے اعتبار سے بھی بہت دور، اور 15ویں صدی ہجری میں پیدا فرمایا، 1500 سال کے بعد زمانے کے اعتبار سے بھی بہت دور، لیکن ترکیب ایسی دے دی کہ اس کے ذریعے سے آپ قریب ہو سکتے ہیں۔ کتنی بڑی امت کی خوش نصیبی کہ ایک صحابی پہ حملہ ہوا اور زخمی ہو گئے، جاں بلب ہے، فوراً اپنے ساتھی سے کہا ذرا اللہ کے رسول سے کہو بلا لو، ذرا اللہ کے رسول سے کہو کہ وہ آ جائیں، 1 منٹ کے لیے آ جائیں، 1 منٹ کے لیے آ جائیں۔ جنگ ہو رہی ہے اور تلواریں چل رہی ہیں اور خوریزی ہو رہی ہے اور مسلمان گرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قاصد پہنچا کہ فلاں گر چکے، میں نام بھول رہا ہوں اور بالکل رمق باقی ہے، کسی بھی وقت سانس رک سکتی ہے، اللہ کے رسول آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، گھسیٹا اور اپنا رخسار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھا اور جان نکل گئی۔ یہ وہ محبت صحابہ کو جو تھی، آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، یہ وہ قربت آپ کو مل سکتی ہے قیامت کے دن کثرت سے صلاۃ و سلام، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ و سلام تو اللہ کی طرف سے، اللہ کی شان کے مطابق فرشتوں کی طرف سے بھی، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھا کرو، صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ لہذا آپ مدینہ منورہ میں جب تک رہیں اتنا اہتمام کیجئے کہ نہ بات کرنے کی ضرورت، نہ تبصروں کی ضرورت، نہ نیوز، نہ خبریں اور نہ خیر خیریت، ضرورت بھر خیریت ویریت لے لیجئے، ضرورت بھر بات کیجئے، باقی سب درود شریف۔ اگر اس احساس کے ساتھ اور اپنا قیمتی وقت اس ترتیب کے ساتھ آپ گزار کر آئیں گے تو پھر آپ اس امت کے لیے انشاءاللہ تحفوں کا سرمایہ لائیں گے اور مغفرتوں کے وعدے ہوں گے، سعادتوں کے وعدے ہوں گے، عالم اسلام کی ترقیوں کے وعدے ہوں گے، مظلوموں کی حمایت و مدد کے وعدے ہوں گے۔ کیا کیا آپ گھر لے کر آئیں گے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے وجود سے انشاءاللہ خوشبو پھوٹے گی، معطر ہو جائیں گے، بدل دیں گے آپ ماحول کو۔ ایک ایک حاجی وہ بھاری ہو جائے گا پورے محلے پر اپنی ان دعاؤں کے ذریعے، ان ریاضتوں اور عبادتوں کے ذریعے، کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے علاقے کی طرف ایسے مقدس مقام اور اللہ کے ایسے مقبول پسندیدہ مقام کی طرف آپ کا حج ہو رہا ہے۔ ایک ایک قربانی آپ کی، ایئرپورٹ کی تکلیف، امیگریشن کی تکلیف اور اندراج کی تکلیف، پلین کی تکلیف، اترنے چڑھنے کی تکلیف، وہاں کھانا نہ ملنے کی تکلیف، وہاں پہ کھانا اچھا نہ ملنے کی تکلیف، وہاں پہ لیٹ ہونے کی تکلیف، دیر سے کھانا ملنے کی، جو تکلیف ہو رہی ہے وہ سب اللہ کی راہ میں ہے، شمار ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے، سب پہ آپ کو اجر ملنا ہے، سب پہ آپ کو اجر ملنا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے آپ، اتنے اونچے سفر کے لیے جا رہے ہیں، بہت خوش قسمت ہے آپ اتنے اچھے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ بدنصیب وہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں، بدنصیب وہ ہے جن کو یہ عبادت نہیں ملتی، ورنہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کا فیصلہ ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ولایت کے درجے دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خوشخبریاں دے رہا ہے کہ آؤ میرے دربار میں، نواز دوں میں انعامات سے، بارش کر دوں تم پر میں اپنے انعامات کی۔ لہذا جائیے، وقت کی قدر کیجئے، حج کی ان قدروں کو، حج کی ان فضیلتوں، ان اہمیتوں کو سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ حج کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حج آسان فرمائے۔ حجاً مبرورا، سعیاً مقبولا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔